بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الكائنات وإمامنا وإمام الكائنات مخدوما ومعصوما ومحبوبا محبوبنا ومحبوب رب الكائنات حبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على بجمل جمال محمد
بکمل کمال محمد صلی علی اقبال محمد صلی علی انوار محمد صلی علی اسحار محمد صلی علی مہاجرین و انصار محمد اللہم صلی علی محمد اصحاب محمد ازواج محمد آنات محمد عادات محمد صلی علی صفات محمد آیات محمد صلی علی حیات محمد وفات محمد صلی علی نظم محمد وعزم محمد اللہم صلی علی محمد صدر محمد قدر محمد اجر محمد حنین بدر محمد عشاء فجر محمد ظہر عصر محمد بدن امن نظم عذر نظر حضر سفر قدر محمد اللہم صلی علی محمد امین محمد وحسین محمد جمیل محمد وجمال محمد اقبال محمد وخال محمد حال محمد وحال محمد اہل محمد وملت محمد ملت جمت لمت امت سنت محمد اللہم صلی علی محمد جمالت کمالت عدالت ادارت صدارت محمد امامت صداقت شرافت و حجت محمد اللہم صلی علی محمد قیل محمد و قول محمد حال محمد و احلال محمد احوال محمد نور انوار محمد اعتبار محمد انتقال محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ امام انقلاب علامہ احمد سعید خان ملتانی صداقت کی نشانی علامہ احمد سعید خان ملتانی شاگرد ملتانی مولانا سجاد الرحمن ملتانی قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام معزز طلباء اعظام، آج کی عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانفرنس، جس کانفرنس کے مہمانان خصوصی وکیل صحابہ، سرمایہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، مفسر قرآن حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب، اور اسی طرح ہماری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے عظیم خطیب، ادیب، عالم دین، مفسر قرآن حضرت مولانا قاری سلیمان صاحب زیدہ مجدہ، بیانات تو ان کے ہونے ہیں، میں صرف اس جلسے کی شرکت کے ارادہ سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہوا تھا، تو بہرحال انتظامیہ کی طرف سے چند لمحات کے لیے مجھے حکم ہوا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہوئے چند الفاظ کے اندر اپنی حاضری لگا کے آپ بے شک جا سکتے ہیں۔ تو میں نے آگے بھی کسی پروگرام میں شریک ہونا ہے، تو میں بیان کرنے کے لیے بیٹھا نہیں ہوں، صرف اپنی حاضری برائے حاضری چند ہی باتیں اور الفاظ، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ آج کی اس سیرت کانفرنس کے اندر آپ حضرات تشریف فرما ہے، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک پہلو اور ایک گوشہ کہ اللہ نے
اس کائنات کے لیے جس چیز کو مثال کے طور پہ پیش کیا ہے، جس چیز کو آئیڈیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ رہتی دنیا تک جس پیغمبر کا کردار، رہتی دنیا تک جس پیغمبر کی گفتار، رہتی دنیا تک جس پیغمبر کا حال، کال، چال، صدق و مقال، یعول و معال، جس پیغمبر کی حالت، مقالت، اس پوری کائنات کے لیے اللہ نے بطور سیرت پیش کیا ہے، تو اس پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے اندر کتنی بڑی سچائی ہوگی، کتنی بڑی صداقت ہوگی، کتنی بڑی امانت ہوگی، کتنی بڑی دیانت ہوگی، جس سیرت کو رہتی دنیا تک اللہ نے مثال کے طور پر پیش کیا ہے کہ دنیا والوں، اگر آپ اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، جینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے صرف ایک ہی ہستی ہے جس کو میں نے سیرت کا آئیڈیل بنایا ہے، سیرت کی مثال کے طور پہ پیش کیا ہے، اور وہ شخصیت ہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ۔ سب کہہ دے صلی اللہ، سب کہہ دے یار زور سے، مل کے کہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے مثال کے طور پر پیش کیا ہے کہ اگر کوئی شخص دین اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ جاننا چاہتا ہے، ماننا چاہتا ہے، اس پہ چل کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو وہ صرف ایک ہی سیرت ہے جس کا نام ہے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس سیرت پہ کوئی شخص عمل کرتا ہے، عملی زندگی کے اندر پیغمبر کی سیرت کے اندر وہ بندہ قدم رکھتا ہے، تو اس سیرت کا نمونہ پھر یہ بنتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی سیرت میں اگر سچائی ہے، آپ کی سیرت میں اگر صداقت ہے، تو میرے پیغمبر جو تیری سیرت پہ چل کے آگے آیا ہے وہ تیری سیرت پہ عمل کرنے کے بعد صدیق بنا ہے۔ اگر تیری سیرت میں عدل ہے، انصاف ہے، تو میرے پیغمبر تیری سیرت پہ چلنے والے حضرت عمر فاروق کے اندر عدل اور انصاف کا اتنا غلبہ ہوا کہ دنیا کا عادل حکمران مشہور ہوا۔ اور اگر تیری سیرت کے اندر سخاوت ہے تو تیرا عثمان سخی بن کر آیا، اگر تیری سیرت میں شجاعت ہے تو تیرا علی شیر خدا بن کر آیا۔ اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اسی لیے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے کہ جو شخص اس سیرت پہ عملی زندگی گزارتا ہے اور اس سیرت کو اپناتا ہے، اس اپنانے کے بعد اس بندے کی زندگی کا رنگ بدل جاتا ہے، اس بندے کی زندگی کے عادات بدل جاتے ہیں، اس بندے کی زندگی کی صفات بدل جاتی ہیں، اس بندے کی زندگی کے اندر ایک نمایاں رنگت محسوس ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ کے پاک پیغمبر کی سیرت پہ عملی قدم اٹھا کے زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے تو لوگ جان چھڑانے کے لیے سیرت کے قریب ہی نہیں آتے۔ پورے ربیع الاول کے اندر میلاد کے نام پہ جلسے ہوتے ہیں۔ کس کے نام پہ ہوتے ہیں؟ میلاد کے نام پہ جلسے ہوتے ہیں۔ میلاد کے اندر
اللہ کے پاک پیغمبر کی سیرت پہ بندہ عمل نہیں کر سکتا۔ میلاد منانے سے آپ کو میرے پیغمبر کی سنت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ میلاد کا جلسہ کرنے سے اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے اسوہ حسنہ کا پتہ نہیں چل سکتا۔ میلاد منانے سے اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کی اندرونی اور بیرونی زندگی کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے حضر اور سفر والی زندگی کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اگر زندگی محمد الرسول اللہ والی اور سیرت محمد الرسول اللہ والی کوئی بندہ عملی طور پہ اپنانا چاہتا ہے تو وہ سیرت کو اپنائے گا، تب جا کے عملی زندگی کے اندر آئے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے قانون ذکر فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کریم فرماتے لوگو تمہاری خاطر جس چیز کو میں نے نمونہ بنایا ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، یعنی بہترین نمونہ ہے، زرین ترین نمونہ ہے جو اللہ نے اس پوری کائنات کے لیے مقرر فرما دیا۔ اگر میلاد کے اندر سیرت ہوتی، اگر میلاد کے اندر عمل کرنا ہوتا، اگر میلاد منانے کے اندر دین ہوتا تو اللہ کریم اپنے پیغمبر کی سیرت کو پیش نہ کرتے۔ حالانکہ میلاد پہلے ہوتا ہے اور سیرت بعد میں ہوتی ہے۔ اللہ نے میلاد کا کہیں ذکر تک نہیں کیا کہ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ کا آپ میلاد منائیں گے تو مسلمان ہوں گے، آپ میلاد منائیں گے تو آپ اسلام میں آئیں گے۔ نہ اس میلاد کے اندر امت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میلاد ایک ولادت ہے، ولادت ایک پیدائش ہے۔ پیدائش تو ہر کسی کی ہوتی ہے، لیکن پیدائش کے بعد، ولادت کے بعد اگر معاملہ تیرا اور میرا جو کامیابی اور نجات والا ہے وہ معاملہ صرف ہے سیرت محمد الرسول اللہ والا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ تمہارے واسطے او عربیوں تمہارے واسطے بھی میرے محمد کی سیرت نمونہ ہے، اجمیوں تمہارے لیے بھی میرے محمد کی سیرت نمونہ ہے، او ہندوستان والے تمہارے واسطے بھی میرے نبی کی سیرت ہے، پاکستان والوں تمہارے لیے بھی سیرت میرے پیغمبر کی ہے۔ لَكُمْ تمہارے لیے، تمہارے واسطے، اس میں سارے مکتب فکر بھی آ جاتے ہیں۔ جو بھی بندہ میرے نبی کی امت میں داخل ہے اور جو بندہ بھی میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا ہے، ان سب کے لیے کس چیز کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے، کس کو اللہ نے مثال بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کائنات کا بہترین نمونہ اگر آپ کو مل سکتا ہے تو میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی اسوہ سیرت کے اندر مل سکتا ہے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کو اگر دیکھو گے تو اس سیرت میں تمہیں عمل بھی ملے گا، اس سیرت میں تمہیں بصارت بھی ملے گی، اس سیرت میں تمہیں بصیرت بھی ملے گی، اس سیرت میں تمہیں اقامت بھی ملے گی، اس سیرت میں تمہیں دیانت بھی ملے گی، اس سیرت میں تمہیں امانت بھی ملے گی، اس سیرت میں تمہیں قول کا پتہ ہوگا، تمہیں ماحول کا پتہ ہوگا۔ اس سیرت کے اندر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نکاح کس طرح کرنا ہے، شادی کس طرح کرنی ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، وضو کس طرح کرنا ہے، حج کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، صدقات و خیرات کا طریقہ، لین دین کا طریقہ، معیشت کا طریقہ، معاشت کا طریقہ، سیاست کا طریقہ، عبادت کا طریقہ، ریاضت کا طریقہ، ولایت کا طریقہ، عنایت کا طریقہ، صداقت کا طریقہ، یہ میرے نبی کی سیرت میں موجود ہے، میلاد میں نہیں ہے۔ میلاد میں حج کا ذکر نہیں ہوگا، میلاد میں نماز کا ذکر نہیں ہوگا، میلاد میں روزے کا ذکر نہیں ہوگا۔ میلاد صرف پیدائش کا نام ہے اور سیرت میرے پیغمبر کی محمد الرسول اللہ کی اعلان نبوت سے لے کر وفات تک میرے پیغمبر کی ایک ایک نقل و حرکت ہوگی، میرے پیغمبر کی ایک ایک حالت ہوگی، میرے پیغمبر کی ایک ایک وکالت ہوگی، میرے پیغمبر کی ایک ایک نظم ہوگا، میرے پیغمبر کا ایک ایک نظر ہوگا، ایک ایک حضر ہوگا، ایک ایک سفر ہوگا، ایک ایک حالات ہوگی، ایک ایک حالات ہوں گے، ایک ایک انات ہوں گے۔ میرے پیغمبر کی ایک ایک نقل و حرکت
تمہارے لیے اعلان نبوت سے لے کر وفات محمد تک تمہارے لیے اس میں سیرت کا نمونہ موجود ہے. اگر سیرت پہ عمل کرنا ہے تو میرے محمد کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا جو سیرت سے جان چھڑاتے ہیں, جنہوں نے نماز تک نہیں پڑھنی, روزہ تک نہیں رکھنا. توجہ ہے؟ جو نماز جلوس جس دن ہوتا ہے نماز معاف ہوتی ہے. جس دن میلاد کا جلوس ہے نماز نہیں ہوتی. اکثر دیکھا کرے جلوس کے اندر میلاد والے پٹیاں تو باندھی ہوتی ہیں, عربی لباس تو پہنا ہوتا ہے. نبی کی سنت جو چہرے پہ سنت ہے محمد کریم کی, داڑھی رکھنا, وہ کسی چہرے پہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. اسی لیے انہوں نے بہانہ تراش کے ایک طریقہ الگ وضع کر دیا کہ جس طریقے کے اندر کوئی قانون نہ ہو, کوئی ضابطہ نہ ہو, کوئی پابندی نہ ہو, نماز کی پابندی نہ ہو, داڑھی اور سنت محمد پر عمل کرنے کی پابندی نہ ہو, صرف آزادی ہی آزادی. محمد کے میلاد کے نام پہ انہوں نے جشن آزادی منایا ہے. ہم نے سیرت کا اشتہار شے کے محمد کی غلامی کو اختیار کیا ہے. میرے نبی کی سیرت میں غلامی ہے اور جشن میلاد میں ساری بولو. اور قوم تو آزادی کو پسند کرتی ہے, قوم آزادی کو پسند کرتی ہے. کھانا پینا آزاد ہو, اٹھنا بیٹھنا آزاد ہو, بول چال آزاد ہو, چلنا پھرنا آزاد ہو, جس میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں, روزے کی کوئی اہمیت نہیں. حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگر میلاد کی خوشی منانی ہے تو میلاد کی خوشی میں آزادی نہیں ہے, کھانے کی آزادی نہیں ہے, پینے کی نہیں ہے, بلکہ میلاد کی خوشی میں روزہ ہے. میلاد کی خوشی میں روزہ ہے. یہ جتنے میلادی ہیں ان کو کسی کو دکھا دے کوئی ایک بندہ روزہ رکھنے والا ہو. کسی نے آج تک روزہ, چونکہ یہ کام مشکل ہے, روزہ میرے نبی کی سیرت میں آتا ہے, میرے نبی کی سیرت میں آتا ہے, کیونکہ میرے نبی نے روزہ رکھ کر دکھایا ہے اور امت کو سمجھا دیا ہے کہ خوشی بھی اس رنگ میں ہوگی جو خوشی سیرت میں ہے, خوشی اس رنگ میں ہوگی جو پیغمبر نے منا کے دکھائی ہے. اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری خاطر میں نے اپنے نبی کے میلاد کو پیش نہیں کیا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, بہترین نمونہ, حسین ترین نمونہ, زرین ترین نمونہ جو میرے پیغمبر کی سیرت کے اندر موجود ہے وہ تمہارے لیے میں نے مقرر کر دیا. اگر اچھا کھانا, اچھا پینا, اچھا سونا, اچھا اٹھنا, اچھا بولنا اگر آپ کو مل سکتا ہے تو میرے محمد کی سیرت میں مل سکتا ہے. حسین ترین عبادت کا طریقہ میرے نبی کی سیرت میں ملے گا, حسین طریق ریاضت کا طریقہ میرے نبی کی سیرت میں ملے گا, حسین ترین نماز اور روزے کا طریقہ میرے نبی کی سیرت میں ملے گا. اس لیے اللہ فرماتے تمہارے لیے جس چیز کو میں نے نمونہ بنایا, تمہارے لیے جس چیز کو میں نے آئیڈیل بنایا, میں نے مثال بنایا, وہ میرے پیغمبر کا میلاد نہیں ہے بلکہ میرے نبی کی سیرت ہے. میلاد تو منا رہا ہے لیکن اللہ نے تیری بیماریوں کا علاج نبی کی سیرت میں رکھا ہے. تیرا علاج میلاد میں نہیں ہے, تیرا میرا علاج نبی کی سیرت میں موجود ہے. اس لیے اللہ پاک نے بہترین قانون قرآن مقدس کے اندر ذکر فرما دیا کہ لوگوں اگر اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو, اگر کوئی زندگی کا سلیقہ یا طریقہ جاننا چاہتے ہو اور اسی کے مطابق انسان بن کر دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہو تو حیوان صفت انسان کو اگر انسان بنا سکتی ہے تو وہ میرے نبی کی سیرت بنا سکتی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.